سورۃ الفاتحہ کی وضاحت: الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز کرنے کے ہیں، کھولنے والی، یعنی بگننگ کرنے والی۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، جیسے القرآن، السبع مثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو آرام آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی اس کا نام جو شفا ہے، اس کا مطلب اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس سورہ میں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مین سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی رحمت، بلیسنگز، بون، اس کی بادشاہت کے بارے میں بیان ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو نصف حصہ ہے وہ دعا اور مناجات، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، اللہ سے جو مانگ رہا ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اس کی مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ یعنی دو حصوں میں اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اسی طرح چند ایک ضروری باتیں وہ یہ کہ اس کو نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہے، یعنی کہ آپ کی سینگ میں سے ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی اس سے بھی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا ایک حصہ ہے، یا یہ صرف سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے۔ لیکن بہرحال اس میں دو طرح کی رائے ہیں قراء کے درمیان، کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ قراء جیسے مدینہ، بصرہ اور شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت کو تسلیم نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ کسی سورت کی بھی آیت نہیں ہے بسم اللہ۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل یہ دے دی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہر سورہ کے آغاز میں، یعنی جب آپ سورہ شروع کرنے لگیں، کوئی بھی نئی سورہ شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لینے کے بعد، تعوذ پڑھ لینے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مست پڑھنا ہے۔ ہاں، اس میں دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو درمیان سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ کو بگننگ سے نہیں شروع کر رہے، آپ کو سورۃ البقرہ ہے، آپ اس کے مڈل سے شروع کرنے لگیں گے قرآن کریم کھول کے، اب کیا ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اسی پہ اکتفا کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مگر سورہ کی بگننگ سے پہلے یہ یاد رکھیے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، ہر سورہ کے ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل ہوگی۔ آگے ہم چلتے ہیں اب ترجمہ کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد یعنی خاص تعریف، یعنی ال جب لگ جاتا ہے کسی چیز کو عربی زبان میں تو وہ معرفہ ہر اس چیز کو خاص بنا دیتا ہے۔ خاص یعنی کہ سب کی سب تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جو رب ہے تمام جہان والوں کا، عالمین کا جو رب ہے۔ یعنی کائنات میں یا اس کائنات کی ہر چیز میں کوئی بھی خوبصورتی، کوئی بھی حسن، کوئی بھی اس کی کوالٹی، کوئی بھی صفت جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف اس کی تعریف اللہ کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہی اسی کا ہی پیچھے کا فاعل حقیقی وہی ہے کہ جو ہر چیز کو خوبصورتی دے رہا ہے اور اس کو بہتر بنا رہا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے استعمال کسی اور کے لیے جائز بھی نہیں۔ اور یہ الحمدللہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ ایک طرح کا یہ کلمہ شکر ہے، یعنی کہ تعریف تو ہو رہی ہے لیکن یہ کلمہ شکر ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ
کو اللہ تعالیٰ نے افضل الذکر افضل الدعا قرار دیا ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں جی، رب جو ہے، رب اللہ تعالیٰ کے اسمائیں، دیکھیں پیچھے گزرا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ، یہ اللہ کا جو ورڈ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں، اس کا ذاتی نام ہے۔ اب رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ پھر اسی طرح ورڈ رحمان، الرحمن الرحیم، جو آگے دو ورڈ آ رہے ہیں، اس میں رحمان جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی رحیم کا مطلب بھی وہی ہے، رحم کرنے والا، لیکن رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی رحیم میں دائمی صفت ہے، رحم کی ہمیشہ رہنے والی، اور رحمان میں جوش، یعنی ہر وقت اس کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ اسی طرح مالک، آگے کے جو آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین، یہ کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، یعنی دنیا بھی اگرچہ مقافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک تو جاری ہے، لیکن اس کا مکمل طور پہ جو اس کا جو اپیرنس ہوگی وہ آخرت میں، یعنی کہ یوم القیامہ کو ہی پتہ چلے گا کیا انسان کوئی جو نیکیاں لے کے آیا اس کو کس طرح، اس کو کتنی اس کی پرخلوص نیت سے جو اس نے نیکیاں کی اس کو کس طرح جزا دینی ہے، جزائے خیر، اور جو برائیاں لے کے آیا اس کو کس طرح اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے، یعنی وہ اکیلا اس دن کا مالک ہے۔ اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتی ہوں، عبادت کے معنی کیا ہیں۔ عبادت کے معنی کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل، یعنی ہیوملیشن انسان کے اندر ہو، اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار ہو، یعنی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے ایسی اطاعت، ایسی اوبیڈینس جس میں اپنا آپ، اپنی انا اور اپنی خواہشات، ڈیزائر، ہر ایک کو اس کی خوشی اور اس کی رضا کے اندر نیچے کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کہ جو وہ چاہتا ہے وہ وہی ہونا ہے۔ اور بقول ابن کثیر کہ کمال محبت، یعنی کہ بے انتہا محبت، خضوع اور خوف، یعنی محبت بھی ہو آپ کو اس ہستی سے، شدید محبت ہو، اور جھکاوٹ ہو، اوبیڈینس ہو، اور پھر فیئر بھی ہو اس کے ساتھ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنے ڈیڈ سے، اپنے سینگ سے ایسے کام کر رہے ہیں جو اس کو خوش کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ صرف عبادت بدنی عبادت نہیں، یعنی ہر زبان سے بھی آپ جو کر رہے ہیں، جو آپ کے اعضاء جو کام کر رہے ہیں، وہ اسی کی رضا کے لیے، اس کی عبادت میں لگیں، تو یہ سب کی سب یہ عبادت ہے۔ آگے جو ورڈ آ رہے ہیں ایاک نستعین، یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اس سے کیا بات مراد ہے؟ اس ورڈ سے ایاک نستعین، ایاک نعبد یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے۔ اب کیا ہے اس سے خاص مقصد، ایک مخصوص ہو گیا، پرٹیکولر چیز جو ہے کوئی، یعنی ہم عبادت بھی اس کی کر رہے ہیں اور مدد بھی اسی سے چاہتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد حاصل نہیں لینا چاہتے۔ اب دیکھیں شرک کیا ہے، اس سے یہ شرک کی یہ جڑ کاٹتا ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ شرک کو کاٹ دیتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں شرک کیا ہے، یعنی کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے نہ اس کی مدد کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس تو ایسے کوئی سورسز نہیں، نہ ایسی کوئی چیز جس سے وہ اس کی مدد کرے، لیکن وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی، اللہ نہ کرے کہ انسان جن کو سمجھ نہیں ہے، فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کو مشکل کشا، یعنی اپنے ریلیف کا سامان سمجھتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے دنیا آخرت کی چیزیں اس سے مانگ رہے ہیں، اور وہ خود مردہ حالت میں ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے لوگوں میں عام ہے، یعنی اولیاء کرام سے محبت۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بات بھی شرک میں آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو اللہ کی صفات کے ساتھ کھڑا کر دیں، یعنی کہ اللہ کی برابری دے دیں اس کو اللہ کے ساتھ، یعنی کہ جو صفات، جو کوالٹیز اللہ کے اندر، یعنی کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کو رزق دینے والا، ہر ایک کا پرووائڈر ہے، سسٹینر ہے، اور انسان یہ کہے کہ یہ جو کوئی دوسرا ہے اس کے برابر میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو لے آئے کہ ہاں یہ سارے وہ کام جو ہیں مجھے اس سے بھی مل سکتے ہیں، تو وہ اس نے شرک کر گیا۔ اچھا تھوڑا سا اس پہ کلیئر کر دوں، دیکھیے دنیاوی کام جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہم نے شرک میں مکس نہیں کرنا۔ جیسے ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی انسانوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا، جیسے آپ کو سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے میرا کون مددگار ہے. اسی طرح ہم انسان اپنے گھر والوں سے بعض اوقات کوئی مدد حاصل کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے احباب سے کوئی مدد حاصل کرتے ہیں. یہ شرک میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. یعنی شرک کیا ہے؟ شرک کی بھی آگے بہت ساری اقسام ہیں. بہرحال یہاں پہ ہم کم ہی ڈیٹیل پہ رہیں گے. یعنی شرک ہے جیسے آپ جو ہے لوگ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنی حاجات اپنی مشکلات کے لیے اس کو حل کرنے والا سمجھتے ہیں، تو یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ کی توحید یعنی کہ اللہ کی ونس پہ ایمان رکھنا، بیلیو رکھنا، یہ اس کے بغیر یہ تو سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد تو پھر اس کے بعد ہی سارے جو اعمال ہیں وہ اس کی بیس پہ آتے ہیں. یعنی اگر کسی کے ونس کے اوپر اگر اس کا بلیو نہیں ہے، اس کا اس پہ وہ اس کے دل میں نہیں ٹھکی ہوئی یہ چیز، تو پھر آگے کوئی کام نہیں ہوگا. اب توحید کی 3 قسمیں، جیسے نمبر 1 توحید ربوبیت کا مطلب کہ اس کائنات کا خالق یعنی کہ رب ہونا، اس کی ونس یعنی کہ اس کے رب ہونا، یعنی کہ وہ پرووائڈر ہے، وہ ہر ایک کو پالنے والا ہے. یعنی کہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اس توحید کو کچھ فرقہ کے علاوہ مشرکین بھی اس بات کے قائل ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا اعتراف شامل ہے. یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں بات آتی ہے، اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو وہ جھٹ کہیں گے اللہ. یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے آگے رکھی. یعنی توحید ونس یعنی اللہ کے سسٹینر ہونے کا، اس کا رب ہونے کا جو بلیو ہے وہ مشرکین بھی کر رہے ہیں سوائے کچھ فرقہ کے. ٹھیک ہے. دوسرے ایک تو یہ توحید یعنی ونس 3 ٹائپس کی ہیں. ایک تو میں نے آپ کے آگے رکھی توحید ربوبیت، رب ہونا، اللہ کا ایک رب ہونا. دوسرا توحید الوہیت، الہ، یعنی جس کو ورشپ کرتے ہیں انسان، الوہیت، الہ ہونا، اللہ کے الہ ہونے کے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، ایک الہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کا ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یعنی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، صرف یہی عبادت نہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا بھی. دیکھیں یہ کچھ اب بدنی عبادات آ رہی ہیں، کچھ مالی عبادات آ رہی ہیں. دیکھیں نماز کیا ہے؟ بدنی ہے نا، فزیکلی آپ اپنا آپ شو کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے اور ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حج ایک بدنی عبادت بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ اپنے مالی طور پہ بھی آپ اس میں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ تو ہے ہی سراسر مالی عبادت. تو یہ ساری عبادت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا، کیونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادت، یعنی کہ دعا ہی تو عبادت کا مغز ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو توحید کی ٹائپ ہے وہ ہے صفات. یعنی توحید صفات کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں جو قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس کو وہ صفات کسی اور ہستی میں نہیں ہو سکتی. یعنی اگر اللہ عالم الغیب ہے، غائب کا جاننے والا ہے، اور ہر ایک کی وہ فریاد سنتا ہے، وہ ہر ایک کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ہر ایک کی مشکل حالات میں وہی مدد کرنے والا ہے. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرما دیا، اگر اللہ تمہیں نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 108 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں پکڑ لے کسی تکلیف میں، پریشانی میں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر تمہاری طرف کوئی خیر لانا چاہے تو اس کو کوئی پلٹانے والا نہیں ہے، اس کے فضل کو. اور یہ تو میں نے آپ کے آگے ایک آیت رکھی، قرآن کریم میں 12 جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یعنی کہ یہ سارے کام یہ صرف اللہ ہی کی صفات میں ہیں. تو یہ ہوگی 3 طرح کی توحید. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہدایت کے مفہوم کئی ہیں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پہ چلا دینا، منزل تک لے جانا، جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچا دینا. اسے عربی میں
ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب کیا انسان مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کر، یعنی اس کی طرف لے کے بھی چل، اس پر چلنے کی بھی توفیق دے، ہمیں اسٹرینتھ بھی دے کہ اس پہ ہم قائم رہیں اور اس پر چلتے رہیں اور استقامت یعنی اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں، تاکہ ہم تیری رضا، جو اصل کام ہے، جو اللہ کی جنت تک جانا ہے، وہ کام ہم کر لیں، وہ لے لیں ہم۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہدایت کے بارے میں امید ہے آپ کو وضاحت ہوگی اور ظاہر ہے میں اس کو چاہتی ہوں کہ اتنے مخصوص ٹائم میں یہ چیزیں ہم کرتے چلیں۔ آگے ہے صراط مستقیم، جو ہے کہ وہ راستہ جس پہ جو لوگ چلے اور ان پر اللہ کا یعنی کہ تیرا انعام ہوا۔ صراط مستقیم یعنی وہی سیدھا راستہ، یعنی یہ قرآن کریم، ٹھیک ہے، یعنی وہی ہدایت کہ اس کے قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا، اس کو ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ۔ اور انعام کن پر ہوا؟ یہ لوگ، یہ کون سا گروہ ہے؟ انبیاء، شہداء، صدیق اور صالحین کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بات آتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ دیکھیں اب یہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ ان لوگوں پر انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان کی رفاقت بہت ہی خوب رفاقت ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں بات کلیئر ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا انعام یافتہ، اب وہاں پہ سورہ نساء میں اللہ نے ہمیں بتایا یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، اپنی بلیسنگ کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب بعض روایت سے ثابت ہے کہ غیر مغضوب علیہم جو ہیں اس سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی یعنی کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی ان کی آواز سے، اور یہ سنن ابن ماجہ کتاب صلاۃ کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آمین کہنا سنت ہے، اور آمین کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ اسی طرح ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ ایسا ہی ہو، یعنی کہ ہم سیدھا راستہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دعا مانگی، اب ہم آخر میں کہہ رہے ہیں اللہ اسی طرح ہی ہو۔ یا ہمیں پھر دوسرا معنی ہے اللہ ہمیں نامراد نہ کرنا، یعنی ہمیں نامراد نہ کرنا، پھر اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دورہ قرآن جو ہے اس میں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ سارے قرآن میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں چیدہ اتنی ڈیپتھ میں نہ جایا جائے، اور اس کے جائے بغیر ہی جو اہم چیزیں ہیں وہ مس نہ ہوں اور وہ آپ کو بتا دی جائے، وضاحت کر دی جائے اس کی۔ لیکن میں بتاؤں کہ یہ قرآن کریم کا ہم حق نہیں دے پاتے، حق دے ہی نہیں سکتے ویسے تو، کہ جو اس کو حق چاہیے، جو اس کی قدر ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو البتہ یہ میں نے اب جیسے آپ کے آگے رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے جو دورہ قرآن شروع کرنا ہے اور اس کو ایک مختص ٹائم تک لے کے چلنا ہے، اور اس ٹائم کے ڈیوریشن کا بھی حساب رکھنا ہے۔ تو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم قرآن کریم کا اس طرح حق نہیں ادا کر پاتے اللہ کی آیات کا۔ تو لوگ اولیاء کرام اور صحابہ کرام کو دیکھو، زندگیاں کھپ جاتی ہیں، ان کی زندگیاں لگا دی ہیں اپنی۔ یہ قرآن کریم ایسی ایک چیز ہے کہ اس کو تو جتنا بھی آپ وقت دیں گی، اور آپ کے اندر ایمان کی تازگی اور ایمان کی جو آپ کا فیتھ ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ اس کو کثرت سے پڑھیے، ایک مہینہ یہ نہ کیجیے کہ بس ایک مہینہ ہم نے سن لیا، 1.5 مہینہ 2 مہینے سن لیا، اب اس کے بعد الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو جو سننے والے ہیں، اور بس بڑی بات ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اصل میں بڑی چیز تو یہ ہے، اگر یہ نہ ہوا تو پھر کوئی چیز بھی ہمارے کام کی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمارے اعمال، ہمارے ڈیڈز میں اگر چینج نہ آیا، اس میں اگر تغیر نہ ہوا، تو کیا سننا اور کیا بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جو چیز ہمیں مطلوب ہے، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے اس کی جنت،
اس میں داخل کرے، آمین یا رب۔ تو جی اب سورۃ البقرہ کو ہم لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا جی، اس کا کیا ہے کہ پیچھے ہم نے آرزو کی تھی سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، یہی ہم نے کہا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اس راستے پہ آئیں جس پہ اللہ نے انعام کر دیے، اب اللہ نے اپنا فضل کر دیا، اللہ نے ان کو صحابہ کرام کو جیسے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی، اور کیا چاہیے ہمیں، یعنی کہ ہم تو ان کا راستہ چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا، سورۃ البقرہ ہمارے آگے رکھ دی، یعنی کہ جس میں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھیے، نوٹ کیجیے گا کہ یہ جب لفظ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے تو ایک دم سے تو ان کے چونک جاتا ہے انسان کہ اچھا یہ کیا بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو شک نہ کرنا، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تم کتاب پڑھو۔ لیکن ایسا ہے نا کہ ہم اکثر اس آیت سے گزرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے، ایون وہ بلیو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تردد، شک میں رہنا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے باوجود۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ایمان تک رسائی نہیں ہو پاتی، اصل ایمان کہ وہ ہمارے اندر ڈیپتھ میں جاتا ہی نہیں ہے جو ٹرو فیتھ ہے، کیونکہ یہ شک میں نہیں رہنا ہی تو اصل بات ہے۔ یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کو اگر آپ چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈیفینیشن ملتی ہے مومنین کی، یعنی آیت نمبر 15، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور پھر انہوں نے جہاد کیا، آگے ڈیٹیل ہے۔ لیکن پہلی بات کیا آتی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اور اس کے رسول پہ، اور اس کے بعد پھر شک میں نہ رہنا۔ اچھا جی، یہ تو بات ہوئی کہ شک میں، ظاہر ہے جب شک ختم ہوگا جو اصل حقیقت کیا ہے، یقین کی یہ چھوٹی بات نہیں، جو پہلا لفظ ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ جب شک ہی دل سے نکل جائے گا نا، تب ہی وہ پورا اس کے پاس ایمان آ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ الحجرات کے حوالے سے بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی بتا دی، یہ ڈیفینیشن ہے۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین، جس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یعنی انسانوں نے ہدایت مانگی، اب اللہ نے کہا یہ دیکھو یہ پورے کا پورا قرآن مجید، یہ سارا کا سارا قرآن پاک یہ ہدایت ہے، اب اس کو پکڑنے سے کیا مطلب، نہیں کہ اس پہ عمل کرو، احکامات پر جتنی تمہاری استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی کہ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں دیکھو تم فیئر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی تمہاری اسٹرینتھ ہے، نہیں اللہ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی نفس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کی، یعنی کہ اس کے اوقات سے بڑھ کر، اس کی اسٹرینتھ سے بڑھ کر اس کے اوپر چیزیں نہیں لا دی گئیں۔ چلیں بہرحال اب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ اب ذرا اس کو تھوڑی سی آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے پہلے رائب کے بارے میں بتا دی، لیکن اب آگے بڑھنے سے پہلے اس کی اہمیت جو ہے نا بہت زیادہ ہے سورۃ البقرہ کی۔ گھروں میں بارہا میں نے یہ اپنی کلاسز میں بھی بتایا کہ اس کو اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر کئی جگہ پہ آیا ہے کہ اس کو اپنے گھروں میں جو یہ پڑھتا ہے جادوگر اس کی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی جادو اس کی حیثیت نہیں رکھتا جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو بس اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ یہاں پہ عربز خواتین اکثریت جو ہوتی ہے جب وہ مدرسوں میں آتی ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ان کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے سورۃ البقرہ، پورے قرآن میں سے یہ جو سورۃ البقرہ ہے اور سورہ عمران، یہ اکثر کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ان کو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ یاد ہے سورۃ البقرہ، یعنی کہ یہ اتنی اہم سورہ ہے، تو اس کو اپنے گھروں میں اس کا جو تلاوہ ہے لازمی ہمیں کرنا ہے۔ اچھا جی، اللہ نے کہا ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، تو متقین کون ہے؟ جو اللہ کے کام کی پابندی کرے اور ان کاموں سے باز رہیں جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور وہ کام کریں جو وہ اللہ نے کہے ہیں، جن کا حکم دیا ہے۔ پھر اس آیت میں کیا بات آ رہی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور نماز ادا کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے،
اور وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا جو ان سے پہلے تھا، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہی لوگ اللہ نے کہا ہدایت پہ ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی غائب پہ ایمان رکھنا ان کی پہلی جو ہے کوالٹی آ رہی ہے. اچھا، اب غائب پہ یعنی کہ جو غائب کیا چیز ہے، صاحب ایمان کو اس کا جو ایمان ہے نا 2 شرطوں پر ہی نفی دے گا، اس کو وہ نفع دے رہا ہے. اس کو کیا ہے؟ نمبر 1 یعنی وہ غائب پہ ایمان رکھ رہا ہے. غائب کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود، وہ غائب ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. رسولوں پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، دوزخ و جنت پہ ایمان رکھنا، پھر جو انبیاء علیہ السلام کو جو کتب دی گئی ہیں ان پہ ایمان رکھنا، یہ سارا کا سارا غائب پہ ایمان رکھنے کے اندر آ رہا ہے، سب کا سب. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہو گئی یعنی کہ 2 چیزیں، 2 شرائط، 2 کنڈیشنز ضروری ہیں جو جس کا فیتھ ہے اور وہ چاہتا ہے اس فیتھ سے اس کو پروفٹ حاصل ہو، کوئی نفع حاصل ہو. اب دوسری بات کیا ہے کہ آپ اپنے دل کی مرضی سے، یہ بڑی اہم چیز ہے، دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا کہ انسان اپنے دل کی پوری چاہت سے اپنے، ایک تو تھا نا کہ بائی برتھ ہی ہم مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ مسلم ہو گئے، پیدا ہوئے مسلمان گھرانوں میں. ایک ہوتا ہے بائی چوائس، مرضی سے، خوشی سے، طلب سے، اس کی چاہت سے اس کو ہم اس کی طرف اٹریکشن ہے، اس کی طلب رکھتے ہیں تو ہم اس کو لے رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایمان، وہ پھر ایمان فائدہ دیتا ہے. ایک بالغیب کی شرط ہے اور دوسری ایسا ایمان ہونا چاہیے. یعنی ایسا ایمان نہیں چاہیے، اللہ کو اس میں ایمان کی چاہت نہیں ہے جو ایمان جیسے فرعون لے کے آیا، جیسے کسی اضطراری حالت، کسی ایسی سچویشن میں گر جائے انسان کے پاس، اب اس کا اینڈ ہو رہا ہے تو وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب میں ایمان لے آیا. اب تو اپنے نفس کو بچانے کے لیے، وہ تو اپنے اس کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا. جیسے فرعون نے کہا تھا سورہ یونس میں، اس میں کہا تھا کہ میں اب ایمان لے آتا ہوں جس پہ ایمان بنی اسرائیل لے کے آئے ہیں، میں اب اس الہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، میں نے جان لیا. اور پھر اس کو آگے سے فرشتوں نے کہا تھا کہ اب تو لے کے آتا ایمان الآن وقد عصیت، اور تو اس سے پہلے تو نافرمانوں میں رہا، اب تیرا ایمان فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو پوائنٹ تھے، یہ بڑے اہم تھے جو میں نے آپ کے آگے رکھے. یہ 2 شرطیں ہیں، یعنی کہ ہمیں بائی چوائس ایمان کو، جب کوئی یہ اس طرح کا اس کے ایمان دل میں آ کے تبھی عمل ہوتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اور پھر یہی حقیقی ایمان ہوتا ہے. آپ دیکھیں، اندازہ کریں، اگر ہم دیکھ لیں، فرض کر لیں، ایک بات ہے، اگر ہم دیکھ لیں کہ فرشتے ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں اور ہماری برائیاں لکھ رہے ہیں، تو کیا ہم برائی کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نہیں برائی کریں، ہم تو نیکی کی طرف جائیں گے. ہم کیسے دیکھیں؟ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ ادھر دائیں طرف کا فرشتہ یہ لکھ رہا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ یہ لکھ رہا ہے. تو پھر کیا یہ حقیقی ٹیسٹ ہوا؟ یہ تو ٹیسٹ نہ ہوا، یہ تو ریئل ٹیسٹ ہی نہ ہوا. تو اللہ تو ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں نا. اسی طرح دوسری چیز آپ لیں، اگر ہم شیطان کو دیکھ لیں کہ وہ ہماری برائیوں پہ خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی خطا کر رہے ہیں تو وہ خوش ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، تو وہ جنت کے راستے سے ہم ہٹ گئے، تو پھر یہ کام نہیں کریں گے، ہم تو نیکی کریں گے. ہم کہیں گے ہم نے اس سے تھوڑی خوش کرنا ہے. یعنی انسین پہ آپ بنا دیکھے آپ اس پہ بلیو رکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. اچھا جو اگلی آیات ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں ہم، کہ یہاں سے ان الذین کفروا سواء علیہم، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یعنی کہ جن کے دل کے اوپر کفر ہے، اور مہر لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، تو ان کے لیے ایکول ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ڈرانا کس چیز سے؟ یعنی کہ دوزخ سے ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری دیں. یہی کہا ہے نا، بارہا جگہ پہ اللہ نے کہا نا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. اور تمام انبیاء کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء بھی اپنی قوم کو ڈراتے تھے اور پھر خوشخبری دیتے تھے. اب یہاں پہ میں آپ کو چونکہ وقت کے حساب سے چلنا ہے ہم نے، تو میں ساری عربک جو آیات ہیں عربک میں نہیں پڑھ سکوں گی، میں آپ کے آگے صرف ٹرانسلیشن رکھوں گی اور کچھ اہم پوائنٹس جو ہم ان کو ہم لے کے چلتے چلیں گے. اب یہاں پہ ایک دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے ان آیات میں. پیچھے ہم نے ایک گروہ پڑھا تھا، ایک گروپ تھا یعنی کہ متقین کا گروپ، وہ جو اللہ پہ ایمان رکھ رہا ہے بالغیب پہ اور بلیو کر رہا ہے ہر چیز پہ. اب یہاں پہ دوسرا گروپ آ رہا ہے جو کہ نان بلیورز ہے اور ان کے لیے کلمہ حق ثابت ہو گیا قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں. اب یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل دیتی جاؤں.
مگر سورہ یونس کی آیت نمبر 33 میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، اس کا معنی ہے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح کلمہ حق اللہ کا ثابت ہو گیا ہے جو فسق کرنے والے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو ایک آیت ہے، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آنا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دوسرا گروہ ہو گیا، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پہ، اور ان کے آگے پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی ایمان لائے اور یوم آخرت پہ، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اصل میں وہ ہپوکریٹس ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اصل میں کیا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا مرض کون سا ہے؟ مرض نفاق کا، ہپوکریسی کا، منافقت، یعنی کہ دو رخے لوگ، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، یہ ایک مرض ہے، ایک ڈیزیز ہے، ڈیزیز، اور اللہ نے کہا ہے ڈیزیز کا علاج ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ قرآن کریم کو شفا کہا گیا نا، سورہ فاتحہ کو بھی شفا، تو قرآن کریم بھی شفا ہے۔ سورہ یونس میں ہی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے دلوں کے مرض کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب ان کے دلوں میں یہ مرض ہے، ڈیزیز ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب کی فارم بدل گئی، دردناک ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہی مفسد ہیں، یعنی کہ جو ہپوکریٹ ہیں، دو رخے، اندر سے کچھ، وہ زیادہ خطرناک ہے نا۔ ایک عام زبان میں بات کریں، یعنی آستین کا سانپ کھلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے نا۔ ظاہر ہے آستین کا سانپ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، کھلا ہوا سانپ تو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حساب ہے۔ پھر کیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے سچے لوگ ایمان لے کے ہیں، جو سچے بلیورز ہیں، جو ٹرو بلیورز، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان کے جیسے ایمان لے آئیں، یعنی استغفر اللہ، اللہ نے ان کی جو صلاحیت سوچنے سمجھنے، یہ جو سماعت، اطاعت، یہ سب سلب کی ہو گئی ان سے، ان کی اپنے ڈیڈز کی وجہ سے، یعنی اللہ نے ان کو ایمان کی روشنی جھلک دی، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا۔